میرے واجب الاحترام بزرگوں، آج یکم ربیع النور شریف کا دن ہے۔ جیسے ہی رات اعلان ہوا ربیع النور شریف کا چاند نظر آ گیا، یقیناً عشاق مصطفیٰ کے چہرے کھل کھلا اٹھے، دل خوشی سے مچلنے لگا۔ یہ صرف ہمارا نہیں، جملہ اہل اسلام کا دل خوش ہو گیا۔ سرکار کی آمد والا مہینہ آ گیا، خوشیوں کا مہینہ آ گیا، برکتوں کا مہینہ آ گیا، رحمتوں والا مہینہ آ گیا، عظمتوں والا مہینہ آ گیا۔ ارے وہ مہینہ آ گیا جس میں سرکار تشریف لے آئے، یہ وہ مہینہ آ گیا جس مہینے میں امام الانبیاء تشریف لے آئے، بگڑتے ہوئے لوگوں کو سنبھالا دیا، لا وارثوں کو وارث مل گیا، یتیموں کو سہارا مل گیا، غریبوں فقیروں مساکین کا ملجاوا آ گیا، تمام پریشانیاں ختم، سرکار آ گئے، لجپال آ گئے، آمنہ کے لال آ گئے، صدیق اکبر کے پیر آ گئے، لجپال فاروق اعظم کے پیر آ گئے، عثمان غنی پاک سسر تشریف لے آئے، مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے ویر آ گئے۔ جشن کا سما مساجد کے اندر محافل کا اہتمام ہونے لگا، گھروں کے اندر بھی یہی باتیں، یہ ربیع النور شریف کا چاند نظر آ گیا، سرکار کا میلاد، سرکار کی خوشی۔ بچے بھی والدین سے کہنے لگے بابا ربیع النور بڑی عید کا چاند نظر آ گیا ہے، یہ وہ مہینہ جو عیدوں کی عید ہوتی ہے، جس مہینے میں نیا کپڑے، نیا لباس، دل مسکرا پڑا، خوش ہو گیا۔ جتنا بھی پریشانی تھی، جو بھی معاملات تھے، جیسے ہی پتہ چلا چاند نظر آ گیا خوش ہو گئے۔ یہ تابعین، تبع تابعین، اولیاء کاملین، اسلاف، بزرگان دین، آپ کا بھی یہی معمول ہوتا، جیسے ربیع النور شریف کا چاند نظر آتا چہرے کھل کھلا اٹھتے، مسکرا جاتے۔ ارے وہ چاند نظر آیا وہ اس مہینے کا جس مہینے میں سرکار تشریف لے جائے۔ پورا سال سرکار کی بات ہی ہوتی ہے، کوئی بھی موضوع، کوئی بھی گفتگو، کوئی بھی محفل، کوئی بھی مجلس، کوئی بھی حلقہ ہو، جس حلقے کے اندر ذکر مصطفیٰ نہ ہو، وہ مجلس، وہ محفل، وہ حلقہ کسی کھاتے کا نہیں ہوتا۔ مجلس بھی وہی، محفل بھی وہی جس میں میرے مصطفیٰ کریم کا ذکر خیر ہو۔ میرے کریم نبی امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ جس دعا سے پہلے میری ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھا ہوا ہو اور آخر پہ بھی درود پاک ہو، میرے نبی نے ارشاد فرمایا جب بندہ دعا مانگتا ہے پہلے درود پڑھتا ہے، درمیان کے اندر اپنی مانگتا ہے اللہ یہ بھی دے دے، اللہ یہ بھی دے دے، اللہ یہ بھی دے، مانگتا ہے بندہ، مانگے رب سے کرم ہوتا ہے۔ وقال ربکم ادعونی استجب لکم، فرمایا میرے بندے مجھ سے مانگا کرو میں قبول فرماؤں گا۔ سرکار نے فرمایا پہلے بھی درود، درمیان میں دعا، پھر آخر پہ درود۔ فرمایا جیسی دعا جاتی ہے اللہ تمہاری دعاؤں کو نہیں دیکھتا، میں مصطفیٰ کریم کے درود کو دیکھ لیتا ہے، میں مصطفیٰ کریم کے درود کو دیکھتا ہے۔ اول بھی درود ہے، آخر بھی درود ہے، آخر جس نے مانگی بندہ تو عاشق رسول ہے۔
فرمایا دعا جاتی ہے، دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے، دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے، وہ دعا رد نہیں ہوتی۔ ایسے کوئی مجلس، کوئی محفل، کوئی ذکر و اذکار کا حلقہ ہو، اس کے حلقے کے اندر میرے مصطفیٰ کریم کا ذکر خیر ہو، میرے کریم نبی کے پیارے اصحاب کا ذکر خیر ہو، کریم نبی کی پیاری آل پاک کا ذکر خیر ہو، اولیاء کاملین کا ذکر خیر ہو، ان بزرگوں، ان ہستیوں کا ذکر خیر ہو جن کا اٹھنا، بیٹھنا، چلنا، پھرنا، سونا، جاگنا، کھانا، پینا، تمام معاملات میرے نبی کی سنت کے مطابق ہوں، نبی کی سنت کے مطابق، یعنی ایسے بندے کا ذکر خیر ہو جس نے پوری زندگی قال رسول اللہ کی بات کی ہو، اللہ اور اس کے رسول کی بات کی ہو، کسی سے دوستی کی ہو، اللہ اور اس کے رسول کے لیے کی ہو، کسی سے دشمنی کی ہو، اللہ اور اس کے رسول کے لیے کی ہو، ایسے ہستیوں کا ذکر خیر ہو۔ فرمایا اللہ کا بھی ذکر کیا، اللہ کے محبوب کا بھی ذکر کیا، محبوب کے یاروں کا ذکر کیا۔ فرمایا تم مانگو نہ مانگو، فرمایا تم ذکر کرتے رہے، اللہ تمہیں عطائیں کرتا رہا۔ ہم بابرکت محفل میں ہیں، بابرکت بھی ایسی، سبحان اللہ، اللہ کا ذکر ہے، اللہ کے پیارے یار کا ذکر ہے، اور رب کے گھر کے اندر ذکر ہے، جنت میں ذکر کر رہے ہیں، جنت والوں کا ذکر کر رہے ہیں، جنت کے مالکوں کا ذکر کر رہے ہیں۔ آج صبح محفل میلاد شریف کی پہلی نشست ہوئی ہماری مسجد میں، پہلی نشست محفل میلاد شریف کی منعقد کی، یعنی آج پہلا دن تھا ربیع النور شریف کا، میلاد کا بھی پہلا پروگرام تھا، میلاد کا بھی اچھی گفتگو کی علامہ صاحب نے۔ میں کہتا ہوں محفل بھی ہوئی جس میں میرے مصطفیٰ کریم کا ذکر ہو، جس میں آنے والا مہمان، آنے والا خطیب، آنے والا جو آیا ہے خطیب بن کے، اس کی زبان پر میرے مصطفیٰ کا ذکر خیر محبت کے ساتھ ہے، محبت کے ساتھ ہے، اور عشق والی گفتگو کرے، محبت والی گفتگو کرے، پھر دیکھو میرے نبی کا عشق کیسے دلوں میں آتا ہے۔ ممبروں پہ بیٹھ کر جی نبی کو علم غیب نہیں، جی نبی ہمارے جیسے نعوذ باللہ نبی کے او بھائی جس کا تم کلمہ پڑھتے ہو اس کی یہ باتیں، نہ 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 نہ، جس کا تم نے کلمہ پڑھا ہے اس کی عظمت بیان کرو۔ گھر کے اندر محفل لگا لو، دسترخوان لگے، میرے محبوب کی باتیں چھیڑ دو بیٹا، سرکار کے چلنا اس طرح تھا، میرے نبی کا بیٹھنا اس طرح تھا، میرے نبی کا کھانا ایسا تھا، میرے نبی اتنا حسین تھے، میرے نبی اتنا جمیل تھے، میرے نبی کا سینہ اس طرح تھا، میرے نبی کی کملی کا ذکر قرآن میں، میرے نبی کا چلنے کا ذکر قرآن میں، میرے نبی کے سیر کا ذکر قرآن میں، میرے مصطفیٰ کریم کے گھر کا ذکر قرآن میں۔ میرے کریم نبی امام الانبیاء گفتگو فرماتے ہیں، لجپال سے بولتے نہیں جب تک رب کا حکم نہ آ جائے۔ کریم نبی امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر خیر اپنے دسترخوان پہ لے آؤ۔ آج ہم کہتے ہیں جی 50,000 میلاد کی محفل پہ لگے گا، لاکھوں روپے لگیں گے، میں کہنا چاہتا ہوں نہ لاکھوں لگیں گے نہ ہزار لگیں گے، کچھ بھی نہیں لگے گا۔ جو تم نے گھر کے اندر اپنے بچوں کے لیے کھانا پکایا، وہی کھانا سامنے رکھ کے میرے مصطفیٰ کریم کا ذکر خیر چھیڑ دو، تمہارے بچے سامنے ہو۔ میلاد کیا ہے؟ میلاد مصطفیٰ کیا ہے؟ نبی کی تعریف ہی ہے، نبی کی ولادت کا ذکر خیر، نبی کی کسی بھی صفت کا ذکر خیر چھیڑ دینا۔ غریب ہے کوئی بات نہیں، کمزور ہے کوئی بات نہیں، پر دل کے اندر میرے نبی کا عشق تو مچلتا ہے۔
میں کہتا ہوں ایمان والا آدمی ہو، مسلمان ہو، میرے نبی کا نوکر ہو، کلمہ پڑھنے والا ہو، پکا سچا عاشق رسول ہو، وہ کبھی غریب نہیں ہوتا، کیونکہ سب سے بڑی دولت ایمان کی ہے۔ ارے دنیا یہی رہ جائے گی، کوٹھی بنگلے مکان یہی رہ جائیں گے، یہ دوستیاں تمام رشتہ داریاں سنگتاں یہی رہ جائیں گی، ساتھ جائے گی تو نبی کا عشق جائے گا، ساتھ جائے گی تو مصطفیٰ کریم کی یاری ساتھ جائے گی۔ پریشان نہ ہو، مت ادھار اٹھا کسی سے جی میں نے میلاد کرانا، نہ، جو تو نے گھر کے اندر پکایا ہے وہی سامنے رکھ، میرے نبی کا ذکر خیر چھیڑ دے، میرے نبی کی باتیں چھیڑ دے، میرے نبی کی گفتگو کر، میرے نبی کے مکھڑے کا ذکر خیر کر۔ ارے میرے نبی کا مکھڑا تو اس طرح کہ جیسے چاند بھی آ کے نور حاصل کرتا ہے، میرے نبی کا مکھڑا اس طرح سورج بھی آ کے میرے مصطفیٰ کریم کے چہرے سے بھیک نور کی مانگتا ہے۔ یہ ذکر کر، یہی میلاد ہے۔ لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے، جی یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، یہ معاملہ۔ میں نے کہا کملے بھائی، اور کملے بھائی یہ ایسی بات نہیں، کوئی شرک و بدعت نہیں۔ اگر نبی کا ذکر خیر کرنا شرک و بدعت ہے تو میرے رب نے ذکر فرمایا، میرے نبی کے صحاب نے ذکر فرمایا، میرے کریم نبی کے صحابہ کے نوکروں نے ذکر فرمایا، اولیاء کاملین نے ذکر فرمایا۔ اگر تو نبی کا عاشق ہے، نبی کا امتی ہے، تیری زبان پہ میرے مصطفیٰ کریم کا ذکر خیر فرض ہے نا۔ حدیث مبارکہ سماعت فرمائیں، حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس اس حدیث کے راوی، اس حدیث کو نقل فرمایا امام ترمذی نے۔ ان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال جلس ناس من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فخرج حتى اذا دنا منهم سمعهم يتذاكرون قال بعضهم۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، فرمایا حضور کے صحابہ چند بیٹھے ہوئے تھے مسجد نبوی شریف میں، حضور کے صحابہ مسجد نبوی شریف میں بیٹھے تھے، فرمایا وہ بیٹھے، ان کی آپس کے اندر کوئی باتیں چل رہی تھی۔ فخرج حتى اذا نادى منهم، فرمایا سرکار تشریف لے آئے نہیں، کریم نبی پیچھے کھلو گئے، کھڑے ہو گئے، حضور کے صحابہ کو علم نہیں، لجپال تشریف لے آئے ہیں، ان کی باتیں چل رہی ہیں، کریم نبی نے سماعت فرمایا۔ فرمایا وہ باتیں کیا تھیں؟ فرمایا ایک حضور کا غلام کہنے لگا قال بعضهم ان اللہ اتخذ ابراہیم خلیلا، فرمایا کیا بات ہے پیارے ابراہیم کی، وہ خلیل اللہ ہے۔ صحابہ کا مجمع ہے، صحابہ کا مجمع ہے، باتیں چل رہی ہیں انبیاء کرام کی۔ آج کل ہماری محفل ہو، ہماری مجلس ہو، ہم چند دوست اکٹھے ہو جائیں، کسی کی غیبت، کسی کے خلاف کوئی اور جملے، حضور کے پیارے صحابہ بیٹھے ہیں، لجپال نبی کی تربیت یافتہ غلام بیٹھے ہیں، میرے کریم نبی کے مرید جلوہ گر ہیں، کریم نبی کے دیوانے جلوہ گر ہیں۔ ان میں سے کہنے لگا کیا بات ہے، کیا شان ہے ابراہیم کی، وہ تو خلیل اللہ ہے، وہ اللہ کے دوست ہیں۔ اس نے بات ختم کی، وقال آخر موسیٰ، دوسرا بول پڑا، دوسرا کہنے لگا کیا بات ہے حضرت موسیٰ پاک کی، وہ کلیم اللہ ہیں،
وہ اللہ سے ہم کلام ہونے والے ہیں۔ حضرت پاک موسیٰ کی بات اس نے چھیڑ دی، ابھی اس نے بات ختم کی، تیسرا بول پڑا، حضور کا غلام گفتگو فرمانے لگا، وقال آخر فعیسیٰ کلمۃ اللہ وروحہ، فرمایا کیا بات ہے پیارے عیسیٰ کی، تو اللہ کا کلمہ بھی ہے اور اللہ کی روح بھی ہے، روح اللہ، کیا بات ہے اس کی۔ چوتھا عیسیٰ فرمانے لگا وقال آخر آدم، کیا بات ہے پیارے آدم کی، وہ صفی اللہ ہے۔ کمال، میرے کریم نبی سماعت فرما رہے ہیں۔ جب یہ باتیں ہونے لگی میرے نبی نے سماعت فرمایا، فخرج علیہم رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، لجپال نبی تیرے تھے میرے نبی امام الانبیاء اس مجلس میں تشریف لے آئے۔ جب کریم نبی آئے ہوں گے، حضور کے صحابہ نے دیکھا ہوگا لجپال کو، کیا منظر ہوگا، دولہا آ گیا محفل کا۔ کریم نبی امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے آئے، میرے کریم نبی امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ میں نے تمام باتیں آپ کی سن لی، سب سن لیا ہے۔ یہاں ایک بات کر لوں، لجپال نے ان کی تمام باتیں سنی۔ قرآن کہتا ہے لا تجسسوا، فرمایا چھپ چھپ کے باتیں نہیں سنا کرو۔ سرکار نے سنی، سرکار نے سنی۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام امت کے روحانی باپ ہیں، امت کے روحانی باپ ہیں۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ اس لیے سماعت فرمایا، میری تربیت یافتہ گفتگو کیا فرما رہے ہیں، میرے تربیت یافتہ گفتگو کیا فرما رہے ہیں۔ کریم نبی نے سماعت فرمایا، لجپال نبی امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وقال قد سمعت کلامکم وَأَعْجَبَكُمْ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلُ اللَّهِ وَهُوَ كَذَلِكَ، میرے کریم نبی امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ میں نے آپ کی تمام باتیں سنی، کیا شان ہے ابراہیم خلیل اللہ کی۔ لجپال نبی نے فرمایا کیا بات ہے پیارے ابراہیم کی۔ لجپال نبی امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا وَمُوسَى نَجِيُّ اللَّهِ وَهُوَ كَذَلِكَ، کیا بات ہے پیارے یار حضرت کلیم کی۔ نجی کا معنی کیا ہے؟ نجی، فرمایا قریب ہو کے گل کرنا۔ حضرت موسیٰ پاک کوہ طور پہ جا کے قریب ہو کے نجی اللہ، کریم نبی امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا وعیسیٰ روح و کلمۃ وہو کذالک، فرمایا کیا بات ہے میرے صحابہ، حضرت پاک عیسیٰ کی وہ اللہ کی روح بھی ہے کلمہ بھی ہے، کیا بات ہے۔ کریم نبی امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا پیارے آدم کی کیا بات ہے، وہ پوری انسانیت کے باپ ہیں، فضیلت والے ہیں۔ جب یہ بات کی میرے کریم نبی نے تو میرے نبی نے فرمایا میرے صحابہ ہمارے بارے کیا کہتے ہو، اچھی بولو۔ مفسرین نے محدثین نے کمال کا جملہ ارشاد فرمایا، اس حدیث کی شرح کے اندر یہ لکھا ہوا تھا، فرمایا میرے کریم نبی نے صحابہ کی جانب دیکھا تو ہوگا، ابراہیم خلیل اللہ، موسیٰ پاک کلیم اللہ، عیسیٰ پاک روح اللہ، آدم پاک صفی اللہ۔ جب لجپال کی باری یہی فرمایا اللہ، جیسے قرآن کے اندر اللہ ان اولیاء اللہ، خبردار
الا خبردار، اب ہوشیار، مصطفیٰ کریم کی بات ہو رہی ہے، اب خیال، فرمایا الا وانا حبیب اللہ، فرمایا میرے صحابہ میں اللہ کا حبیب ہوں۔ اگر میرے نبی نے فرمایا ولا فخرا، فرمایا فخر نہیں کرتا، فخر نہیں کرتا، فرمایا میں عاجزی کرتا ہوں۔ حبیب اللہ، فرمایا میں عاجزی کرتا ہوں۔ اب یہ میلاد شریف ہے، یہی میلاد ہے، انبیاء کا ذکر خیر ہوا، اب مصطفیٰ کریم کا یہی میلاد ہے نا۔ کریم نبی امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وانا حامل لواہ الحمد یوم القیامت تحتہ آدم ودونہ ولا فخرا، میرے نبی امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ کل قیامت کے روز حمد والا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، میرے ہاتھ میں ہوگا۔ فرمایا میرے صحابہ اس جھنڈے کے نیچے پاک آدم بھی ہوں گے، پاک آدم کے علاوہ تمام اسی میں ہوں گے۔ فرمایا ولا فخر، فرمایا میں فخر نہیں کرتا، فخر نہیں کرتا۔ میرے نبی نے فرمایا، محدثین نے لکھا اس کی تفسیر کے اندر، فرمایا جو اس جھنڈے میں آئے گا تمام انبیاء اس چیز پہ فخر کریں گے، ہم اس جھنڈے کے نیچے ہیں جس جھنڈے کو امام الانبیاء نے تھاما ہوا ہے۔ تمام انبیاء تمام فخر کریں گے اس چیز پہ، یار ہم اس جھنڈے کے نیچے ہیں جو جھنڈا مصطفیٰ کریم کے ہاتھ میں ہے۔ ہائے ہائے، کریم نبی امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَأَنَا أَوَّلُ شَافِعٍ وَأَوَّلُ مُشَفَّعٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فَخْرَ، فرمایا میرے صحابہ کل قیامت کے روز سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا، اونچی بول سبحان اللہ۔ یہی میرے سرکار کا میلاد ہے، یہی میرے سرکار کا میلاد ہے۔ میرے نبی نے فرمایا میرے صحابہ کل قیامت کے روز میں سب سے پہلا شفیع ہوں گا، شفاعت کرنے والا ہوں گا۔ میرے کریم نبی نے فرمایا میں شفاعت کروں گا، میرا رب میری شفاعت قبول فرمائے گا۔ فرمایا میرے صحابہ اس پہ بھی فخر نہیں کرتا، میں عاجزی کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ کریم نبی امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَأَنَا أَوَّلُ مَن يُحَرِّكُ حِيلَكَ الْجَنَّةِ، فرمایا میرے صحابہ کل قیامت کے روز سب سے پہلے جنت کا بوا کھٹکانے والا میں مصطفیٰ کریم ہوں گا۔ دروازہ دستک دینے والا، کھٹکانے والا کون؟ میرے نبی نے فرمایا میں ہوں گا۔ میرے نبی نے فرمایا میرے صحابہ جو سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگا وہ میں محمد رسول اللہ ہوں گا۔ علماء نے یہاں ایک بات کی ہے، فرمایا سب سے پہلے جنت میں داخل مصطفیٰ کریم امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہوں گے۔ فرمایا لجپال نبی کی زبان پہ جو حمد ہوگی، فرمایا تمام نبی میرے نبی کی حمد سن کے اللہ کی حمد بیان فرمائیں گے۔ حدیث مبارکہ میں میرے رسول نے فرمایا میرے صحابہ جو کل قیامت کے روز قیامت والے دن میں رب کی حمد بیان کروں گا، سب سے پہلے اللہ کی تعریف بیان کروں گا۔ فرمایا تمام نبی تمام اہل ایمان وہ حمد سن کے رب کی حمد کریں گے، اللہ کی تعریف کریں گے۔ میرے کریم نبی امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ میں اس پہ بھی فخر نہیں کرتا۔ کریم نبی امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَيَشْفَعُ اللَّهُ فَيُدْخِلْنِيهَا وَمَعِيَ فُقَرَاءُ الْمُؤْمِنِينَ وَلَا فَخْرًا، فرمایا میرے صحابہ میں سب سے پہلے جنت میں داخل ہوں گا، ساتھ اہل ایمان ہوں گے۔
فرمایا میری امت کے فقراء، کون؟ فقراء، غریب، فقراء اہل ایمان، فرمایا وہ سب سے پہلے میرے ساتھ جنت میں داخل ہو جائے۔ کیا ان کی بات ہے؟ کریم نبی امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے صحابہ وان اقرب الاولین والآخرین علی اللہ ولا فخر، فرمایا میرے صحابہ میری شان یہ ہے میں اول بھی ہوں، اچھی اول بھی ہوں آخر بھی ہوں، فرمایا اس پر بھی میں فخر نہیں کرتا۔ کریم نبی امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے غلاموں، آپ نے رسول کا فرمان سماعت فرمایا، کریم نبی کے صحابہ بیٹھے، گفتگو ہو رہی ہے، انبیاء کا ذکر خیر ہوا، لجپال نبی نے اپنا ذکر خیر فرمایا۔ نبی کا ذکر خیر کرنا، انبیاء کا ذکر خیر کرنا، ایک جگہ پہ اکٹھے ہو کے بیٹھنا، یہ حضور کے صحابہ کی سنت ہے، میرے مصطفیٰ کریم کی اپنی سنت ہے۔ اپنا ذکر خیر فرمایا، اپنا ذکر خیر فرمایا۔ یہی میلاد کا مقصد ہے، گھر کے اندر ہوں باہر ہوں کسی جگہ پہ بیٹھے کوئی بھی مجلس رسول اللہ کا ذکر خیر کریں، یہی میلاد، یہ کیا ہے؟ یہی میلاد۔ پہلے اسپیکر چلتے تھے، علامہ صاحب مسجد میں بیان کرتے اور کہتے لوگوں نبی کا چہرہ اس طرح کا، مصطفیٰ کریم کی آنکھیں ایسی تھی، لجپال نبی کا چلنا اس طرح تھا، کریم نبی کا بیٹھنا اس طرح کا تھا۔ کریم نبی کی یہ بھی سنت ہے، لجپال نبی کی یہ بھی سنت ہے، وہ آواز دور تک جاتی، لوگوں کے دلوں پہ اثر کرتی۔ پھر کچھ لوگ گئے، تفرقہ بازی شروع ہو گئی، سپیکر بند ہو گئے، ہمارے بچے بھی ہم سے دور ہو گئے۔ آج مساجد میں آتے ہیں، ایک دوسرے پہ طرح طرح کی تانازنی کرتے ہیں، نانا ممبر رسول پہ بیٹھ کے اللہ کی بات کر، رسول اللہ کی بات کر، رسول اللہ کے صحاب کا ذکر کر، کریم نبی کی آل کا ذکر کر، محبت کا درس دے، پیار کا درس دے۔ جب ہم پیار کا درس دیں گے خدا کی قسم امن ہی امن ہوگا، ہر بندہ میرے نبی کی سنتوں پہ عمل کرنے والا ہو جائے گا۔ اس چیز سے ہم دور ہو گئے، عوام کا قصور نہیں، خطبہ کا کافی قصور ہے، لڑا دیا، ایک دوسرے پہ کفر کے فتوے جھاڑ ڈالے۔ سوشل میڈیا کے مفتی تو آج کل عام ہی چل پڑے نا، کوئی بات ہو نہ ہو جی فلانا کافر ہے، توبہ نعوذ باللہ، تو کیا جانے تیری بلا کیا جانے، ایسے تو کسی کو کافر کہتا ہے، کسی سے کوئی ذاتی اختلاف تو پتہ نہیں، اس پہ کفر کے فتوے، عجیب تماشا لگا ہوا ہے، عجیب لوگ آتے ہیں مسئلے پوچھتے، عجیب سے مسئلے ہوتے ہیں ان کے، عجیب سے سوال لکھے ہوتے، عجیب سی بات ہوتی ہے۔ اس کی وجہ ہم دین سے دور ہو گئے، ہم نبی کی سنت سے دور ہو گئے، اصحاب پاک کی محبت سے دور ہو گئے، حضور کے گھرانے سے دور ہو گئے۔ آج ہماری زبان کے اندر اثر نہیں، آج ہم گفتگو کرتے ہیں کوئی اثر نہیں اس پر۔ آج تک ہم کسی کو نمازی نہیں بنا سکے، کلمہ دور کی بات ہے، کسی کو کلمہ پڑھایا ہو، کلمہ کسی کو پڑھایا ہو، یہ دور کی بات ہے۔ آج تک تو ہم مسلمان کو اپنے کو سیدھا نہیں کر سکے، نمازی نہیں بنا سکے۔ جو اللہ کی مانتا ہے، اللہ کے رسول کی مانتا ہے، خدا کی قسم ایسے نظر اٹھاتا ہے سامنے ہندو ہو، کلمہ پڑھ کے معین الدین چشتی کے قدموں میں گرتا ہے، نگاہ اٹھاتا ہے عاشق رسول، 90 لاکھ کو کلمہ پڑھا دیتا ہے۔ ہمارے علاقے کا عظیم شہنشاہ، قوم کا جٹ ہے، عام آدمی ہے، 21 سال تعلیم حاصل کی،
مصطفیٰ کریم کا علم سیکھا 21 سال. آج تو 1 سال کے اندر بندہ عالم بن جاتا ہے. عجیب تماشا بن گیا. کسی کو بولنا نہیں، صرف نمازی کی 2 مسئلہ کہ جی میں بہت بڑا خطیب، قرآن سیدھا پڑھنا نہیں آتا وہ بھی قاری کہلانے لگا، حدیث پڑھنی آتی نہیں وہ بھی شیخ الحدیث بن گیا، قرآن کا ترجمہ کرنا آتا نہیں وہ بھی مفسر قرآن بن بیٹھا، جسے 6 کلمہ نہیں آتا، جسے نماز جنازہ نہیں آتی وہ بھی تو ولی کامل بن بیٹھا. عجیب تماشا لگا ہے. 21 سال نبی کا دین سیکھا، 21 سال نبی کا دین سیکھا. اور آپ فرماتے ہیں شاگردوں سے، کہتے بیٹا جب بھی پڑھنے لگو شروع سے لے کر آخر تک کتاب پڑھا کرو. استاذ کل مولانا عطا محمد بندیالوی علیہ الرحمہ پیر غلام حسن سیوا کو ملنے کے لیے لاہور گئے. آپ نے وصیت فرمائی، فرمایا بیٹا پڑھتے ہو؟ جی پڑھتا ہوں. آپ نے فرمایا کوئی کتاب کی کوئی عبارت چھوڑنا نہیں، مکمل کرنا. کیوں حضور؟ فرمایا پتہ نہیں مصنف نے جو تحریر کی ہے، پتہ نہیں کیسی جگہ پہ اللہ رب العزت نے برکت رکھی ہے، کتاب پوری پڑھنا. اسکولوں کے اندر بھی، مدارس کے اندر بھی چیدہ چیزیں پڑھائی جاتی ہیں. عجیب تماشا لگ گیا. مکمل تعلیم نہیں، علامہ فاما ہو گئے. اسی غلام حسن سیواگ رحمت اللہ تعالی علیہ نے 21 سال تعلیم حاصل کی. 21 سال کے بعد پھر پڑھانے بیٹھ گئے. رسول اللہ کا فرمان پڑھایا، اللہ کا کلام پڑھایا، اور ولی کامل کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیا. پھر میرے کریم نبی کا اتنا کرم تھا، اگر غیر مسلم پہ نگاہ ڈالتے، ہندو پہ نگاہ ڈالتے، ہندو مچلتا ہوا تھا، غلام حسن سیوا کے قدموں میں گر کے کلمہ پڑھتا. 1 نہیں 2 نہیں 9000 ہندو کو ہمارے علاقے کا پیر، ہمارے علاقے کا مرشد کامل، ہمارے علاقے کا بابا، پیر بارو کریم کا بھی بابا، مرشد کریم والے بابا ان کا بھی، غلام حسن سیواگ رحمت اللہ تعالی علیہ نگاہ کرتے، بابا جی کیوں کرنٹ آ گیا تیری نگاہ میں؟ آپ فرمانے لگے بیٹا کرنٹ اس لیے آ گیا، ان آنکھوں نے بے حیائی کو نہیں دیکھا، ان کانوں نے گندی باتیں نہیں سنی، اس زبان پہ جھوٹ نہیں آیا. جب بھی بات کی، اللہ کی بات کی یا رسول اللہ کی بات کی، میرے رب نے اس زبان میں اثر رکھ دیا ہے. دیکھتا ہوں لوگ کلمہ پڑھ لیتے ہیں. غلام حسن سیوا کی بہت زیادہ کرامتیں ہیں. آپ اکثر فرمایا کرتے، آپ کا شعر بھی ہے، کلمہ نبی دا، کلمہ نبی دا ہے عمرہ دا گانا، کلمہ نبی دا. یہ آخر پہ میں نے یہ کیوں بات کی ہے؟ اس لیے 11 12 13 اکتوبر کو غلام حسن سیوا کا عرس ہے. کیا ہے؟ کیا ہے؟ جب عرس مبارک ہوتا ہے نا، اس ولی کامل جس کا عرس ہوتا ہے اس کا فیض بھی عروج پہ ہوتا ہے. یہ اس کی میں نے بات کی جس نے کہا ہے کہ جو میرے آستانے پہ آئے گا میرے درخت کے پتے بھی فیض دیں گے، درخت کے پتے بھی. وہ بابا کہتا ہے کلمہ نبی دا ہے عمرہ دا گانا، کلمہ نبی دا، پڑھ لو، کلمہ نبی دا ہے عمرہ دا گانا، کلمہ نبی دا ہے عمرہ دا گانا، پڑھدا پڑھیندا ہے حسن نیوانا، کلمہ نبی دا ہے عمرہ دا گانا، پڑھدا پڑھیندا ہے حسن نیوانا.
11 12 13 اکتوبر کو غلام حسن سیواگ علیہ الرحمہ کا کیا ہے عرس مبارک۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کی آج کی حاضری اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے۔